یاجوج ماجوج آخر کون ہیں یا کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی جانور ہے یا کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ جانا، یا پھر یہ ہم جیسے ہی انسان ہے؟ آخر یہ مخلوق کیا ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے؟ اگرچہ یہ موضوع بہت وضاحت طلب ہے، مگر ہم ان کا مختصر جائزہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لیں گے۔ اسلام میں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے، اور اسے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا جاتا ہے، جس میں دجال اور حضرت عیسیٰ کی واپسی کا بھی ذکر ہے۔ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ آخر یاجوج ماجوج کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ ان تینوں سوالوں میں ہمارا موضوع بحث اور غور طلب سوال نمبر 1 ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سوال کا جواب اپنے محبوب کو یوں عطا فرمایا، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں اس کی کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ذوالقرنین نام کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہی شخصیت ہیں جن کا سوال اس یہودی عالم نے کیا تھا کہ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں سب سے پہلے تفصیلی تحقیق کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ ان کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے، جنہیں یونانی سائرس دی گریٹ اور ایرانی کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگ والا۔ یہ 2 سینگ در حقیقت ذوالقرنین کی زیر اطاعت 2 سلطنتوں میدیا اور پارسا کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس میں 3 سینگوں والا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا۔ ان 3 سینگوں پر نمایاں طور پر کندہ کیے گئے دنیا کے 3 حصے نمایاں ہیں جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ پہلا حصہ افغانستان، ایران اور بلوچستان، جبکہ دوسرا حصہ آرمینیا، آسیریا اور ترکی کا علاقہ، جبکہ تیسرا حصہ عراق کا علاقہ ہے۔ مگر دوستو، یہاں سوال یہ ہے کہ یہودی ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 586 قبل مسیح کی بابل کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ بابل اس وقت کی مضبوط ترین ریاست سمجھی جاتی تھی۔ جب بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا اور وہاں موجود تمام یہودی آبادی کو غلام بنا کر وہ بابل لے آیا۔ 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین نے آسانی سے بابل کو شکست دے کر اسے فتح کر لیا۔ ذوالقرنین نے یہاں کوئی خون خرابہ نہیں کیا اور بہت ہی کم مزاحمت کے ساتھ بابل کو فتح کیا، کیونکہ وہ ایک نرم دل اور عادل حکمران تھے، اور جہاں جاتے تھے لوگ ان کے اخلاق اور شخصیت سے متاثر ہو کر ان کی فوج میں شامل ہو جاتے۔ بابل پر قبضے کے بعد ذوالقرنین نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے پہلا قانونی آئین بنا، جس کی نقول آج بھی یونائیٹڈ نیشن اسمبلی کی بلڈنگ، برٹش میوزیم اور ایرانی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ اور یورپ میں سیاستدان باقاعدہ طور پر ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے پہلے ان قوانین کو ضرور پڑھتے ہیں۔ دوستو، ذوالقرنین وہ واحد غیر یہودی شخصیت تھے جنہیں یہودی اپنا مسیحا قرار دیتے تھے۔ ان کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی ملاقات کو کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ علماء کرام کے مطابق اس آیت کے مطابق ذوالقرنین ایک سفر پر نکلتے ہیں جہاں وہ ایسے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں صرف ایک سمت میں آگے بڑھنا ممکن ہے۔ اس سے مزید آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جگہ جگہ علامتی اشارے موجود ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب روانہ ہوئے، اور اس وقت ذوالقرنین کی سلطنت کے مغرب میں آرمینیا کا علاقہ تھا۔ اس وقت کے موجودہ آرمینیا میں 3 بڑی جھیلیں اورمانیا، وان اور سیوان موجود تھیں، مگر آج کے موجودہ آرمینیا میں صرف جھیل ساوان موجود ہے، اور اسی کی طرف ذوالقرنین بڑھے۔ یہ جھیل آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ قرآن پاک میں اس جھیل کی خصوصیت اس کی کالی رنگت یا کیچڑ نما ہونا ہے۔ آیت مبارکہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین نے اس جگہ ایک قوم کو آباد پایا اور اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ ان سے جو چاہے سلوک کریں۔ اس کے علاوہ اس سفر کے دوسرے حصے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک جا پہنچا اور اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اوٹ نہ بنائی تھی۔
دوستو اس آیت مبارکہ میں جس علاقے یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ کا ذکر موجود ہے وہ موجودہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، جہاں اوٹ سے مراد درخت اور نباتات ہیں، کیونکہ آذربائیجان کا بیشتر علاقہ بارشیں نہ ہونے کے سبب صحرائی ہے۔ آذربائیجان کے شمال میں موجودہ دور کے داغستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی جگہ ایک شہر بھی موجود ہے جس کا نام دربند ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین پہنچے تھے۔ دربند فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد در یعنی دروازہ اور بند یعنی دروازہ یا راہ کو بند کرنا ہے۔ اس علاقے کے مغرب میں کوکاف کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے اور مشرق میں بحیرہ خضر واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکا اور وہ بند بنایا۔ اس سے مزید آگے کے سفر کی داستان قرآن پاک میں کچھ یوں بیان ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا اور اس کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی۔ بس آیت مبارکہ میں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہی قوم ہے جو ذوالقرنین کو دربند کے علاقے میں ملی، اور یہ لوگ ذوالقرنین کی بات سمجھنے کے قابل نہ تھے۔ اور مزید اہم نشانی کہ یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، کیونکہ یہ جگہ زمین کی سطح سے کچھ اونچائی پر واقع تھی اور ایک پہاڑی ٹیلہ تھا۔ آج کے دور میں بھی وہ قلعہ موجود ہے جو ذوالقرنین نے اس قوم کو یعنی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ اس سے مزید آگے رب کریم نے وضاحت فرمائی کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس آیت مبارکہ میں انہوں لفظ سے مراد وہیں آباد ایک قوم ہے جو کہ ذوالقرنین سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ یہاں موجود ایک اور مزید قوم یعنی یاجوج ماجوج بہت فسادی ہیں، اور اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے مال و زر کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ان کے یعنی یاجوج ماجوج کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنوا دیں۔ دوستو اکثر لوگوں کو یہ گمان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی ایسی مخلوق ہے جو غیر انسانی اور دیو قامت ہے۔ یہ گمان صرف قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لوگ قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی سے بے خبر ہیں، جس کا تذکرہ پوری وضاحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور یہ بھی کہ وہ انسان ہی ہیں، حتیٰ کہ ان کی نسل کے بارے میں بھی وضاحت موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی الگ الگ کر دو، تو ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی یہ قوم یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہی ہے۔ مگر یہاں ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ آخر بنی آدم کی اتنی کثیر تعداد یاجوج ماجوج کی صفوں میں کیسے شامل ہوگی؟ اس سے پہلے ہمیں یاجوج ماجوج قوم کی زمین پر موجودگی کو سمجھنا ہوگا کہ آخر وہ کہاں سے آئے۔ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی موجودہ آبادی سب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، شام اور یافس کی نسل سے ہیں، کیونکہ طوفان نوح میں صرف حضرت نوح کے 3 بیٹے ہی زندہ بچے تھے اور انہی سے آگے نسل بڑھی تھی۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ، شام سے عرب اور یہود، اور یافس سے ترک یا یورپی یا سفید فام قومیں آگے بڑھی، اور یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، اور یہ سفید فام قوم ہے۔ یونان میں یاجوج ماجوج کی قوم کو اشکناز کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اشکناز ماجوج کا بھانجا تھا۔ 780 قبل مسیح میں یہ لوگ کوکاف کی پہاڑیوں سے آتے اور جنوب پر حملہ آور ہو جاتے۔ یہ قوم کوکاف اور بحیرہ خضر کے شمال میں بڑی تعداد میں آباد تھی، اور وہاں یہ لوگ قابض تھے، اور ہر راہ گزر اور تاجر سے یہ لوگ ٹیکس بھی وصول کرتے تھے۔ یہ قوم خود کو خضر یا قوم خضر بھی کہتی تھی، اسی لیے کیسپین سی کو بحیرہ خضر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اسی قوم کے نام پر ہے۔ ان کے قبضے میں جو علاقے تھے وہ موجودہ مغربی روس سے لے کر موجودہ دور کے جرمنی تک ہیں۔ یاجوج ماجوج کی یہ قوم بنا کسی وجہ کے آس پاس کی کمزور قوموں پر حملہ آور ہو کر وہاں خوب لوٹ مار اور قتل و غارت کرتی تھی، اور باقی بچے زندہ لوگوں کو غلام بنا لیتی تھی، جن کو بعد میں یا تو کام کے لیے رکھ لیا جاتا یا غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو راہ گزر ان علاقوں سے گزرتے ان پر بھاری ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور ایسا نہ کرنے پر ان کو مار دیا جاتا تھا۔ لہٰذا دربند کے لوگوں نے انہی وجوہات کی بنا پر ذوالقرنین سے مدد مانگی، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ دوستو دربند کے لوگ اپنی تعمیرات لکڑی کے ذریعے کیا کرتے تھے، جبکہ ذوالقرنین کے دور میں فن تعمیرات عروج پر تھا اور پتھروں اور لوہے کے ذریعے بھی تعمیرات کی جاتی تھی۔ لہٰذا وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں، جبکہ وہ مالی اور فوجی امداد بھی دینے کو تیار تھے۔ مگر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کچھ یوں فرمایا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے بس وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو اور میں تم اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی التجا کو قبول کیا، جبکہ مال و متاع کی پیشکش کو رد کر دیا، اور فرمایا کہ تم لوگ صرف طاقت یعنی فوج کے ذریعے سے میری مدد کرو اور میں یاجوج ماجوج اور تمہارے درمیان ایک بند بنا لیتا ہوں۔
یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اس قوم نے دیوار بنانے کی التجا کی، مگر ذوالقرنین نے بند بنانے کی پیشکش کی، جس کی خصوصیات پانی کو روکنا ہے، مگر اس بند کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا، جو اس وقت اس علاقے میں حملہ آور ہوتے تھے۔ دوستو، اس بند کے کئی دروازے موجود تھے اور حملے کے وقت ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی اس قلعے کی جنوبی دیواریں بہت حد تک مسمار ہو چکی ہیں، مگر شمالی دیوار کا 80% حصہ ابھی بھی موجود ہے۔ دیوار چین کے بعد یہ دیوار پوری دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے۔ اس قلعے سے آگے کے علاقے یعنی کوکاف کا علاقہ ذوالقرنین کی حکومت میں تھا، لہٰذا اس بند بننے کے نتیجے میں ان علاقوں کی بھی حفاظت ہو گئی۔ دوستو، اس سے مزید اگلی آیت میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان بند کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب دہکاؤ، حتیٰ کہ اسے آگ بنا دیا، تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں لوہے کی چادروں اور تانبے کا ذکر موجود ہے، جو کہ اس بند کی تعمیر کے دوران استعمال ہوا تھا، جبکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ صرف اور صرف لوہے اور تانبے کا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس بند کے بناتے وقت مین دروازوں پر وافر مقدار میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا۔ اب اس بند کا بیشتر حصہ کھنڈرات بن چکا ہے، مگر پھر بھی باقی حصہ اللہ پاک کے حکم سے قائم و دائم ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں سوراخ کر سکتے تھے۔ دوستو، جو بند ذوالقرنین نے بنایا، دربند کے لوگ اس بند کی چھت پر چڑھ کر اس کی حفاظت کرتے تھے، لہٰذا جب یاجوج ماجوج ان دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان کو پسپا کر دیا جاتا تھا، کیونکہ یاجوج ماجوج پتھر اور لوہے کی تعمیرات کے عادی نہ تھے اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ جانتے تھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دوستو، اس قلعے کے لوہے کے بنے مرکزی دروازوں کا نام و نشان موجود نہیں اور جنوبی دیوار بھی زمین بوس ہو چکی ہے۔ مطلب اس آیت مبارکہ میں یہ واضح ہوا کہ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی اب سچ ثابت ہو چکی ہے اور یہ قلعہ اب زمین بوس ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ میں بیان ہے، حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے کہ جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہوں، اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، افسوس صد افسوس عرب کے اس شر فتنے پر جو اپنی ہلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے، یہ کہہ کر آپ نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کا خروج حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا تھا، مطلب اس بند کی دیواروں میں سوراخ ہو گیا تھا اور یاجوج ماجوج نے اس قلعے کے بند میں سوراخ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ اسلامی اور مغربی تاریخی حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کی طرف بڑھیں اور یاجوج ماجوج کی قوم یا قوم خضر کے ساتھ جنگ کی، جو کہ 100 سال پر محیط عرصہ ہے، جس کی ایک نشانی دربند اور داغستان کے علاقے میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جو اسی یاجوج ماجوج کی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، مگر مسلمانوں کی اندرونی خلفشار کی وجہ سے 100 سالہ یہ جنگی مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ حدیث مبارکہ کے مزید حصے میں عرب کا بھی ذکر ہے کہ ان پر اس فتنے کا پہلا یا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں عرب ہی وہ تھے جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں ان یاجوج ماجوج سے جنگ کی تھی۔ دوستو، اس یاجوج ماجوج کی قوم کو تاریخ میں کئی نام سے جانا جاتا رہا ہے، مثلا یاجوج ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ، سکیتھینز، اشکنازی، خزر اور قوم خضر۔ مسلم امہ اسے تاریخی حوالے میں خزر یا قوم خضر یا اشکناز کے طور پر جانتی ہے۔ عبد الرحمن کے ایک یہودی وزیر حزدئی اور قوم خضر کے بادشاہ جوزف کے درمیان خط و کتابت کا بھی تاریخ میں ریکارڈ ملتا ہے۔ حزدئی ایک یہودی تھا اور عبد الرحمن سوئم کا وزیر تھا۔ وہ یہ جاننے کا بہت شوق رکھتا تھا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے کسی قبیلے نے کسی علاقے میں اپنی حکومت قائم کی ہے یا نہیں۔ یہ سوال اکثر وہ اپنے سفیروں سے کرتا رہتا تھا، مگر اسے 944 عیسوی میں ایک سفیر نے بتایا کہ ایک یہودی ریاست قسطنطنیہ سے 15 دن کے آبی سفر کی دوری پر موجود ہے، جسے الخضر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ قوم قسطنطنیہ کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں اور یہ بہت طاقتور قوم ہے اور یہ آس پاس کی قوموں پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا حزدئی نے قوم خضر کے بادشاہ جوزف کو خط لکھا اور اس سے دریافت کیا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خط کے جواب میں الخضر قوم کے بادشاہ جوزف نے جو کچھ لکھا وہ حیران کن تھا،
کیونکہ جوزف نے بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی بھی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی نسل یافس اور ان کے بیٹے تگورما سے آگے بڑھی، جو کہ ترکوں کے باپ بھی کہلاتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کے آباء و اجداد میں بولان نامی ایک بادشاہ تھا، جو کہ کفر کے نظام سے تنگ آ کر اپنی پوری قوم سمیت یہودی ہو گیا۔ بولان بادشاہ نے یہودی علماء کو اپنی رعایا میں بلایا اور یہودیت کو مزید پھیلایا اور ان کے لیے عبادت گاہیں بھی تعمیر کی۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہودیت اختیار نہیں کی جا سکتی اور صرف یہودی کا بیٹا یا بیٹی ہی یہودی ہو سکتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی واضح ترین مثال مشہور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ہے، جس نے ایک یہودی شخص سے شادی کی اور وہ عیسائی سے یہودی ہو گئی۔ اسی طرح اس دور میں بھی یہودیت اختیار کرنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ دوستو، بنی اسرائیل عرب نسل سے ہیں اور ان کی رنگت گندمی مائل ہوتی ہے، جبکہ آج کے موجودہ دور کے یہودی وہ سفید فام ہیں اور اسی بادشاہ بولان کی نسل سے ہیں جو پہلے کافر تھا اور بعد میں اس نے اپنی پوری قوم کے ساتھ یہودیت اختیار کر لی تھی، جبکہ آج کے یہ سفید فام یہودی خود کو بنی اسرائیل سے ظاہر کرتے ہیں اور اسی بنا پر یہودی ریاست اسرائیل کا قیام بھی کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ قرآن کریم کی ان مقدس آیات کے اندر جس بستی کے ہلاک ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ یروشلم ہے، جس پر 2 بار قبضہ ہوا اور یہودی اس قبضے کے دوران در بدر ہو گئے، جبکہ اسی آیت مبارکہ کے مطابق پلٹ کر آنے سے مراد وہ یہودی دوبارہ اپنی حکومت قائم نہیں کر پائیں گے۔ اور دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسا ہی ہوا ہے۔ جن یہودیوں نے اسرائیلی ریاست کا قیام بنی اسرائیل کے یہودی خود کو ظاہر کر کے کیا، وہ دراصل اسی بولان اور جوزف بادشاہ کی نسل سے ہیں۔ مزید اگلی آیت مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے کھول دینے اور ہر بلندی سے اترنے سے مراد یہ لوگ دنیا کی ہر اونچائی پر موجود ہوں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ میدان جنگ میں اونچائی کی جگہ پر قبضہ ہونا فتح یاب ہونے اور قبضہ کی علامت سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ہر بلندی پر موجود ہوں گے، اور وہ ہم آج کے دور میں دیکھتے بھی ہیں، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ یہودی لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہیں۔ دنیا کے تمام بینکس، مالی وسائل، میڈیا ہاؤسز، فوڈ چینز، ریسٹورنٹس، غرض ہر اونچائی پر یہ لوگ موجود ہیں اور لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو ذہنی، نفسیاتی، سیاسی، مذہبی اور ہر طرح سے حملہ کر کے تباہ کر رہے ہیں، اور ہر بلندی پر ہوتے ہوئے لوگوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ اپنے مسیح دجال کے منتظر ہیں اور اس کی فوج کے حصہ دار ہوں گے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ قرآن اور حدیث کے حوالوں کی روشنی میں یاجوج ماجوج کی حقیقت آپ بخوبی جان گئے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔